یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ یزید کے خلیفہ بنتے ہی حسین رضی اللہ عنہ آواز لگانے لگے کہ ہم اس کو نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ یہ جو بات ملتی ہے کہ انہوں نے یزید کی مخالفت کی، یہ جھوٹی باتیں ہیں، اور اس کے مخالف باتیں بھی موجود ہیں۔ مطلب یہ بات بھی موجود ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے حسین رضی اللہ عنہ نے اقرار کیا کہ میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ایک روایت ہے، صحیح نہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تاریخ طبری کی روایت ہے، جلد 5 صفحہ 339 کہ ودعاہ الی البیعۃ، حسین رضی اللہ عنہ کو بیعت کے لیے بلایا گیا۔ فقال حسین، تو حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رحم اللہ معاویہ، انا للہ پڑھا اور کہا کہ اللہ معاویہ پر رحم کرے۔ اما ما سألتنی من البیعۃ فإن مثلی لا یؤتی بیعته سرا، حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھ سے جو بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، مجھ جیسا آدمی چپکے سے ایک دو کے ساتھ بیعت نہیں کرے گا، بلکہ کہا کہ ولا اراک تجتزئ بها منی سرا، اور یہ بھی نہیں لگتا کہ میں چپکے سے بیعت کر لوں تم اس کو کافی مان لو گے، دون ان نظہرها علی رؤوس الناس، بغیر اس کے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس کا اعلان بھی کریں کہ ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قال اجل، کہا ٹھیک ہے۔ کہا فاذا خرجت الى الناس فدعوتهم الى البيت دعوتنا مع الناس فكان امرا واحدا، تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ کل ایک مجمع اکٹھا کیجئے، سب کو بلائیے، سب سے بیعت لیجئے، مجھے بھی بلا لینا اور میں بھی سب کے ساتھ میں بیعت کر لوں گا۔ یہ بھی تاریخی روایت ہے نا، یہ تو کہتی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں بیعت کے لیے تیار تھے، تو ایک روایت کرتی کہ بیعت کے انکار کر رہے تھے، ایک روایت کہہ رہی کہ بیعت کے لیے تیار تھے، کس کو مانیں گے آپ؟ اس کو مانیں گے، اس کو مانیں گے؟ تو بہرحال اگر آپ تاریخی روایات دیکھیں تو تاریخی روایتوں میں سے کوئی بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور روایتوں میں دونوں ٹائپ کی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے کہ بیعت سے انکار کر رہے تھے، اور یہ بھی روایت ہے کہ بیعت کا اقرار کر رہے تھے، متضاد دو طرح کی باتیں۔ یزید کی خلیفہ بننے سے پہلے بھی کوئی روایت نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلیفہ بنائے جانے کی مخالفت کی ہو۔ امیر معاویہ نے اپنی حیاتی میں طے کر دیا تھا نا کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنیں گے، تو اس ٹائم پہ دو صحابہ نے اختلاف کیا تھا، ایک عبد الرحمن بن ابی بکر اور ایک عبداللہ بن زبیر، اور یہ اختلاف اس لیے نہیں کہتا کہ یزید اس لائق نہیں ہے، اختلاف اس لیے کیا تھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کل کو یہ دستور نہ نکل جائے کہ ہر آدمی اپنے بیٹے کو بناتا چلے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کی نیت خراب ہے، آپ اپنے خاندان میں حکومت دے رہے، نہیں، ان دونوں صحابہ کرام نے امیر معاویہ کی نیت پہ شک نہیں کیا، کہا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ایک طریقہ شروع کر رہے ہیں یہ آگے چل کے یہ تسلسل اختیار کر سکتا ہے، اس لیے اس کو بند کر دیجیے۔ لیکن بہرحال وہ صرف دو لوگ تھے کہنے والے، اور باقی تائید کرنے والے زیادہ تھے، تو ان لوگوں کی بات مانی گئی، اور ان لوگوں نے کوئی بہت زیادہ ہنگامہ بھی نہیں کیا کہ ہم نہیں مانتے، بس یہ اختلاف کیا، ایک رائے دی، بس کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ اور ان دونوں میں سے ایک تو فوت بھی ہو چکے تھے، یعنی امیر معاویہ کی زندگی میں فوت ہو گیا، عبد الرحمن بن ابی بکر، اور یہ جو عبداللہ بن زبیر تھے یہ باحیات تھے، لیکن یہ عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو چکے تھے۔ اب دیکھیے جھوٹی کہانیاں لوگ کتنے بڑے بڑے علامہ بیان کر دیتے ہیں، بتائیے۔ لکھنؤ کے ایک بہت بڑے علامہ ہیں، ان کا ایک ویڈیو ہے انٹرنیٹ پہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ یزید جب خلیفہ بنا تو اس کی درندگی بیان کرتی ہوئے، یزید نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو اور حسین رضی اللہ عنہ کو اور اسے نام لیا، کہا ان لوگوں کے نام پیغام بھیجا، کہا کہ تم بیعت کرو ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے۔ اب یزید کرسی میں بیٹھ گیا، جب وہ کرسی میں بیٹھ گیا تو اس نے پھر اپنی وہی حرکتیں شروع کی۔ اس نے سب سے پہلے مروان کو لکھا، جو اس کا گورنر تھا، ولید مدینہ منورہ نے اس کو لکھا کہ حسین کو، ابن زبیر کو، ابن عبد الرحمن کو اور ابن زبیر اور ابن عمر کو، ان سب کو بلا، ان سے بیعت لو۔ ابن عمر نے پہلے ہی سے رخ سمجھ لیا تھا اور یہ طے کر لیا تھا کہ بھائی اب میں تو لڑ سکتا نہیں، مسئلے کو ٹالنا ہے۔ یہی معاملہ عبد الرحمن کا بھی ہوا، اگرچہ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے جس وقت معاویہ بیعت لے رہے تھے اسی وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ قیصریت ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن بس اپنے جذبات کا اظہار انہوں نے کر دیا۔ اب اصل جو تھے وہ حسین اور ابن زبیر، یہ ہیں تو لیڈر، تو کہہ دیا گیا کہ ان سے کہیے کہ بیعت کرو، سیدھے بیعت کر لو ورنہ گردن کاٹ لو پھر۔ یہ آرڈر پہنچا۔ اتنے بڑے علامہ بیان کر رہے ہیں کیا کہ یزید نے کہا عبد الرحمن بن ابی بکر سے خلیفہ بننے کے بعد، اور حسین سے بیعت کرو ورنہ گردن اڑا دیں گے۔ اب علامہ صاحب کو کون بتائے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر یزید کے خلیفہ بننے سے پہلے سے دنیا سے جا چکے ہیں؟ آپ سوچیں
یہ لوگ کیسی کیسی جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں, لوگ ان کو گرفت نہیں کرتے, تاریخ نہیں جانتے نا, پبلک کیا واہ واہ کرنا شروع کر دیتی ہے. اتنا بڑا علامہ بتائیے, سوچیں آپ, اتنے بڑے علامہ کہ پورے ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قائد ہیں آپ کے. اب وہ علامہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ یزید نے کہا کہ گردنیں اڑا دو اگر یہ بیعت نہ کرے. بہرحال امیر معاویہ کی زندگی میں صرف دو نے اختلاف کیا تھا, وہ بھی یزید کی ذات سے نہیں بلکہ مصلحتاً اختلاف کیا تھا. اس میں حسین نہیں تھے, اختلاف کرنے والوں میں حسین رضی اللہ عنہ نہیں تھے. تو حسین رضی اللہ عنہ نے نہ تو امیر معاویہ کی زندگی میں اختلاف کیا, نہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد. کوئی روایت موجود نہیں.